نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہم کردار کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں پر وہ ہمیں قیام پاکستان سے پہلے کے مختلف ادوار ہم نے دیکھے، وہاں پر ان کا ایک اہم جو عہد ہے وہ ہمیں قیام پاکستان کے بعد نظر آتا ہے، اگرچہ وہ عہد جو ہے وہ انتہائی ہمیں محدود نظر آتا ہے، کیونکہ 1947 میں پاکستان بنا اور 1948 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح پاکستان بننے کے بعد ہم ان کی جو قیادت ہے ان سے صرف ایک سال کے عرصے کے بعد ہی محروم ہوئے، لیکن وہ اس ایک سال کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ انہیں ایک ایسے لیڈر کے طور پر جو ہے وہ تاریخ میں رقم کر گیا کہ جہاں پر ایک ایسی قوم کی رہبری اور رہنمائی کا انہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنا فریضہ سر انجام دیا، کہ جس کے وجود کے بارے میں دشمن تصور کرتا تھا کہ یہ 48 گھنٹے نہیں چلے گا، جس کے بارے میں ہندو لیڈر یہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا لیکن یہ چل نہیں سکے گا، اور یہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ دوبارہ جب ہمیں ہندوستان کے اندر مدغم کر لیا جائے تو اور جس کے اندر تقسیم کے لحاظ سے انگریزوں نے وہ سازشیں کر کے عمل رکھ رکھے تھے کہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے پاکستان بننے کے بعد ایک قوم کے طور پر، ایک ملک کے طور پر زندہ رہنا جو ہے وہ انتہائی مشکل عمل ہو گیا تھا۔ اس طرح کہتا ہے کہ جب یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کو انہیریٹنس کے اندر جو ہے وہ سازشوں کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات کا ایک ایسا سامنا تھا جس کے اندر کسی بھی قوم کے لیے جو ہے وہ سروائیول کی جنگ لڑنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ہوتا، ناممکن ہوتا ہے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سروائیول کے اس بدترین حالات و واقعات کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے سروائیول کی جنگ نہ صرف کامیابی سے جیتی بلکہ پاکستان کے وجود کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک علیحدہ قوم کے طور پر جو ہے وہ قائم اور دائم تصور جو ہے وہ دینے میں کامیاب رہے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے اگر ہم کردار کو بطور گورنر جنرل دیکھیں تو یہاں پر جا کر ان کے دو پہلوؤں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک اندرونی طور پر اور ایک بیرونی طور پر۔ اندرونی طور پر جو میں نے کہا کہ سب سے بڑا کردار ہے وہ ایک ایسے ملک کی ان کی قیادت کی ذمہ داری تھی کہ جن کو بہت سے مسائل کا سامنا، جس میں مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ تھا، جس کے اندر ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ تھا، جس کے اندر ہندوستان کے ساتھ اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا، وہاں پر جو ہے وہ ریاستوں کے الحاق کا مسئلہ تھا۔ اس طرح بہت سارے مسائل تھے جس کے اندر جو کا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق موجود تھا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے ابتدائی مشکلات کی جو پاکستان کی تھی اس کے نکالنے کا جو عمل ہے، انہوں نے مہاجرین کے کیمپوں کو جو ہے وہ اپنا ماخذ بنا لیا، اور اس طرح ان کی موجودگی کی وجہ سے وہ جو بھوک افلاس اور جو دکھ اور درد اور تکالیف تھی ہجرت کی، وہ ان کے زخموں پر مرہم رکھ کے ان کو اندر وہ قوت پیدا کرنے کا سبب بنے کہ جہاں پر یہ تصور کیا جاتا تھا کہ مہاجر جو ہے وہ اپنے بھوک افلاس سے موت کا منہ میں چلے جائیں گے، یا وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کی محاذرے کا کوئی تصور پیدا ہو جائے گا، تو ایسا مہاجر اور انصار یعنی کہ جو یہاں کے رہنے والے پہلے سے مسلمان علاقوں کے مسلمان تھے اور جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان تھے، وہ کسی بھی علاقے میں آنے والے تو ان کے اندر جو ایک کشادگی کا پیدا، ان کے اندر تحفظ کا جو پہلو انہوں نے پیدا کیا، یہ قائد اعظم کی جو ہے وہ کامیابی ان اندرونی حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ اور پھر وہ خود چونکہ ان مہاجرین کیمپوں کی نگرانی کرتے تھے، اس طرح کسی کو جو ہے وہ نظم و نسق کے لحاظ سے کمزوری دکھانے کا موقع نہ ملا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر موجود رہنا ان کا جو ہے وہ اس بات کی غمازی تھی کہ جو ان لوگوں کا دکھ ہے وہ قائد اعظم اپنا دکھ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب آپ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ بنا لیتے ہیں تو پھر وہ شیئرنگ آف جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جہاں یونٹی کا ایک تصور جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح ملک اور قوم کے اندر جو ہے انہوں نے پاکستان کو ایک آئین لانے کے لیے آئین ساز اسمبلی کا نہ صرف وجود لے کر آئے، بلکہ جو رہبر اور رہنمائی کے جو اصول تھے وہ اس سے بڑا رہبری اور رہنمائی کا اصول آئین سازی کے حوالے سے نہیں دے سکتے تھے، جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو آئین بنایا جائے گا اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں ان اصولوں پر رکھنی ہوگی کہ جو ہمارے سب سے بڑے لاگور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس طرح ایک ریاست کے اندر آئین سازی کے لیے اسلامی قوانین کی بنیاد پہ اوپر تشکیل دینے کا جو تصور دے کر انہوں نے پاکستان میں آئین سازی کی وہ بنیاد رکھ دی جہاں پر پھر کبھی بھی انحراف نہیں کیا جا رہا، اور پاکستان کو جب بھی کوئی آئین دینے کی کوشش کی گئی، جب آئین بنایا گیا تو اسلامی اصولوں کو جو ہے بنیاد بنا کر دیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں وہ ایک اور بڑی ایک کامیابی تھی۔ پھر اندرونی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر طلبہ سے خطاب نظر آتا ہے، عام افراد سے خطاب نظر آتا ہے، جہاں پر وہ سرکاری ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے پہلو تھے جہاں پر قوم کے مختلف جو طاقتور طبقے تھے ان سے براہ راست رابطہ کر کے ان کو حوصلہ دینا، ان کے اندر ان کی کارکردگی کے لحاظ سے ایک نیا ولولہ اور جذبہ پیدا کرنا، اور سوچ و فکر وہ دینا جس کے اندر وہ اپنے کردار کے ذریعے ایک بلڈنگ آف دا نیشن جو ہے اس کے اندر وہ کردار جو ہے وہ ڈال سکے، اور اس طرح فوج کے ساتھ منسلک ہو کر ان کو یہ پیغام دینا کہ وطن کی محبت دراصل جو ہے وہ اسلام کی
محبت اور وطن کا دفاع دار اسلام کا تحفہ ہے، تو اس اسلامی فوج کا جو تصور اور جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ دے کر انہوں نے وہ ایک کمزور فوج کو جو ہے وہ ایک طاقتور فوج کے طور پر بنا لیا، اور پھر ہندوستان کے ساتھ جو مہاجرین کا وہاں پر انہوں نے وفود کے تبادلے کیے، اور اس طرح جو مہاجرین کی آبادکاری کے حوالے سے جو ہے وہ سرگرمیاں دے کر ان کے لیے حالات و واقعات کو بہتر بنانے کا عمل اختیار کیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہاں پر انہوں نے اسٹیٹ بینک کا قیام لیا، معاشی طور پر جو ایک ملک بن گیا لیکن اس کے پاس اپنی کرنسی کا کوئی نظام موجود تھا، اور جب تک کسی کے پاس اپنا قومی بینک موجود نہ ہو اس وقت تک وہ نہ اپنے اثاثے محفوظ بنا سکتا ہے، نہ وہ سرکولیشن آف ویلتھ کے لحاظ سے کوئی نظم و نسق جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ اسٹیٹ آف بینک کا قیام، یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے ان حالات و واقعات کے اندر جا کر۔ پھر ہم نے اسی طرح دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر انہوں نے جو ریاست کے اندر لوگوں کے ساتھ وابستگی کو پیدا کر کے ان سے جو ہے وہ ٹیکسز کے نظام کے حوالے سے جو ہے وہ جو تصور دیا، اس طرح لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ ریاست کے لیے وسائل فراہم کریں تاکہ ریاست جو ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اندرونی طور پر جہاں ان کی بہت سارے سرگرمیاں ہمیں نظر آتی ہیں، پھر وہ ایک قوم کا تصور جو ہے وہ دیا، مشرقی پاکستان کے میں جا کر لوگوں کو خطاب کرنا، مغربی پاکستان کو یہاں پر کوئی پنجابی قومیت کا وہ جذبہ جو ہے وہ قائم دینا، کوئی نہ پنجابی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ سرحدی ہے، نہ بلوچی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، تو وہ اسلام واحد تصور تھا جو ایک قومیت کی بنیاد بن سکتا تھا، اور یہ قائم انہوں نے کیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں جذبہ الوطنی قومیت کے وہ تمام تصورات قائد اعظم نے اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ لوگوں، اور یہ اس لیے انتہائی ضروری تھا کہ یہ وہ تصور تھا جہاں کہ اس تصور کے بغیر جو ہے وہ کوئی دوسری طاقت نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کو متحد کر سکتی، جو اپنے حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتی، جو اپنے زخموں کو دیکھے بغیر جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کو قائم رکھنے کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں پاکستان کے لیے تحریک پاکستان کے اندر نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی طرح قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد اپنے تصورات سے مسلمانوں کی وحدت کے وہ پہلو دیے جو ان کی وحدت کے حقیقی پہلو تھے، یعنی کہ اسلام کے گرد ان کی سوچ اور فکر کو لا کر ان کو ایک قوم بنانے کا جو ہے وہ تصور کیا۔ اس طرح بیرونی طور پر بھی جا کر ان کی بہت سے پہلو ایسے دیکھتے ہیں، جس میں ایران سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ہے، پھر ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کا تصور قائم کرنا، پھر اسی طرح دولت مشترکہ کے جو ثمرات تھے ان کے ساتھ دولت مشترکہ کے ساتھ منسلک ہونا، اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر بنانے کا تصور، اور سب سے بڑا جو تصور ان کا دیا تھا کہ اس کے اندر جا کر جو آج بھی ہمارے لیے طاقت کا سب سے بڑا سبب بنا ہے کہ اس وقت چائنا کے اندر جو ہے وہ نیشنلسٹ چائنا کی گورنمنٹ تھی، لیکن کمیونسٹ جو چائنا کی جو تحریک تھی وہ اپنے منظر کی طرف گامزن تھی، ابھی اس کی کامیابی کو 49 میں کامیاب، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ اصولی طور پر جو ہے وہ چونکہ آپ نے انہیں آزادی حاصل کی تھی اور غلامی سے نجات حاصل کی تھی، اور کمیونسٹ تحریک جو ہے وہ جو نیشنل طاقتوں کے جو تصورات تھے ان سے نجات حاصل کر کے ایک چائنا کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ کا تصور رکھتے تھے جو بین الاقوامی سطح پر ان کی طاقت کا مظہر ہو، تو اس لیے وہ کمیونسٹ تحریک کے تصور کے سامنے، اور دراصل جو نیشنل گورنمنٹ نے پاکستان بننے کی مخالفت بھی کی تھی، تو اس طرح کمیونسٹ تحریک کا حصہ بن کر یا اس کی سپورٹ کر کے انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو آج بھی چائنا کے بطور قوم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسی سوچ اور فکر کو پیدا کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے وہ عمارت تعمیر کر رکھی ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو آزمائش پہ پورے اترتے ہیں، اور یہ سمندر سے بھی زیادہ گہرے، ہمالیہ سے بھی زیادہ اونچے۔ تو دراصل یہ وہ کردار تھا جو قائد اعظم محمد علی نے اس وقت اپنی خارجہ پالیسی کی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا، اور سب سے بڑا پہلو جو آج کے دور پہ بھی کسی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم اصول تصور کیا جاتا ہے کہ جو نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی دشمن ہے، بلکہ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں گے کہ جو ہمارے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا تصور قائم کریں گے۔ تو اس طرح کہتے ہیں خارجہ پالیسی کے اندر غیر جانبداریت کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، دیٹ واز دا مومنٹ آف دا ایرا ایز ویل، تو قائد اعظم نے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو غیر جانبدار خارجہ پالیسی کا تصور دے کر اس کی جو ایک کامیاب خارجہ پالیسی کی جو بنیاد رکھی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر جو ہے وہ ایک ایسے کردار کو ادا کر کے گئے کہ جس سے پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اپنے اس عہد کے بدترین حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے، اس سے نکلنے، اور بطور قوم جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہا، اور سب سے بڑی اس کی کامیابی یہ تھی کہ وہ ایک علیحدہ وطن کے طور پر اقوام متحدہ کا رکن بھی بنانے میں کامیاب ہوگا، حالانکہ کچھ ملکوں نے اس کی مخالفت کی اور اس کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار، اس کے خلاف مخالفت کا تصور تھا، لیکن پاکستان جو ہے وہ اقوام متحدہ کا رکن بننے میں کامیاب رہا۔ تو اس کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے گریٹ لیڈر ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔